تو ان کے لیے بھی ہے یہ کہ وہ اگر اس دوران میں یعنی کہ اس دن کم از کم 11 اور زیادہ سے زیادہ 27 مرتبہ یہ سیفی شریف پڑھ لیں تو بھی زکوٰۃ ادا ہو جاتی ہے۔ اسی طرح خاندان کلندریہ کے بزرگ سورہ یاسین کی بھی زکوٰۃ اس دن میں ادا کراتے ہیں، اور وہ 41 مرتبہ سورہ یاسین پڑھی جاتی ہے اس دن، کہ جو 41 مرتبہ سورہ یاسین پڑھے تو سورہ یاسین کی زکوٰۃ ادا ہو جاتی ہے۔ پھر وہ 7 مرتبہ اس کو اپنے ورد میں رکھ لے تو عام اعمال کے لیے بھی فائدہ مند ہوتی ہے، اور اگر جو کوئی اعمال نہیں کرتے تو وہ ایک مرتبہ بھی اس کو اپنے ورد میں رکھ سکتے ہیں روزانہ پھر، تو یہ بہت اچھے اعمال ہیں۔ اسی طریقے سے سورہ علم نشرہ، سورہ علم نشرہ کی بھی اس دن زکوٰۃ ادا کی جاتی ہے کہ کوئی اگر سورہ علم نشرہ اس طریقے سے پڑھے کہ 2 رکعت نماز نفل، اور اس کو ہدیۃ حضرت مولا کائنات علی کرم اللہ وجہ کرے، اور سورہ علم نشرہ 313 مرتبہ پڑھے، اور اس کے بعد روزانہ 13 مرتبہ کا ورد کرے تو اس کی زکوٰۃ ادا ہو جاتی ہے سورہ علم نشرہ کی بھی۔ اور آیت کریمہ، آیت کریمہ کی بھی اس دن زکوٰۃ ادا کی جاتی ہے۔ اب آیت کریمہ کی زکوٰۃ یہ ہے کہ مغرب سے لے کے یعنی کہ 13 کی شب کی مغرب سے لے کے اور عصر تک 12,000 مرتبہ آیت کریمہ پڑھنا ہوتا ہے۔ اگر کوئی شخص 12,000 مرتبہ آیت کریمہ پڑھ لیتا ہے تو پھر وہ ایک تسبیح روزانہ اپنے ورد میں رکھے، تمام حاجتوں کے لیے اور تمام ضروریات کے لیے اس کو کافی ہے۔ اچھا، پھر دوسری بات یہ کہ یہ آیت کریمہ جو دن پڑھا جاتا ہے وہ جادو ٹونے سحر وغیرہ، بد نظری، حاسدوں کے حسد وغیرہ سے بھی محفوظ رکھتا ہے، تو اس دن یہ چیزوں کی زکوٰۃیں ادا ہو جاتی ہیں۔ اور بھی بہت سارے اعمال ہیں اس میں پڑھنے کے ہیں، آیت کتب شمالی ہے، آیت کتب جنوبی ہے، کسی بھی ایک آیت کا شمالی کا یا جنوبی کا اگر کوئی 363 مرتبہ اس دن ورد کرتا ہے تو بھی اس کی زکوٰۃ ادا ہو جاتی ہے، اور پھر وہ کم سے کم اس کو 11 مرتبہ اپنے ورد میں رکھے۔ اگر دونوں کے کرنا چاہتا ہے شمالی اور جنوبی کی تو دونوں کی بھی کر سکتا ہے، لیکن یہ کہ اس دن بہتر ہے اگر آیت کتب شمالی اور جنوبی کی زکوٰۃ ادا کرے یا کسی بھی اعمال کی زکوٰۃ